الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا من صدق الله العظيم. سامعین ناظرین، قرآن کریم کی یہ آیت جس میں اللہ نے روشن کتاب کی قسم کھائی ہے اور یہ بتایا کہ اسے ہم نے مبارک رات میں اتارا اور فرمایا کہ یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں، اور یہی ہمارا مقصود تھا، اور ایسی رات جس میں ہر حکمت پر مبنی تمام کام تصفیہ پاتے ہیں اور ہمارے خاص حکم سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا ہی مقصود ہے، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے، یقیناً وہ سننے والا، خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت سورہ دخان کی شروع والی آیات۔ بعض معروف و مشہور مفسرین جیسے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات، جسے ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے، وہ لی۔ اگرچہ جمہور علماء کی رائے میں اس آیت سے مراد لیلۃ القدر ہے، مگر قابل تأمل بات یہ ہے کہ اگر شب برات کی کوئی بھی حقیقت نہ ہوتی، معروف مفسرین اس آیت کی تفسیر میں حضرت اکرمہ کی تفسیر کا حوالہ نہ دے۔ یہ بات ہم نے اس لیے کہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ 15ویں شعبان کی رات، جو ہمارے ہاں شب برات کے نام سے معروف ہے، اس بارے میں لوگوں کی دو رائے ہیں، اور لوگوں کے اندر اعتدال والی رائے کیا ہے، اور یہ دو رائے کون سی ہیں؟ تو ایک رائے میں افراط ہے، مبالغہ ہے، زیادتی ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ دین اسلام سے تعلق نہیں رکھتی، اسلامی تعلیمات ان باتوں سے تعلق نہیں رکھتی، یہ تو افراط ہے، زیادتی کرنا ہے اور مبالغہ کرنا ہے۔ اور دوسری تفریط یہ کہ اس کی شان میں کمی کرنا ہے، اور اعتدال کی راہ سے افراط بھی ہٹی ہوئی چیز ہے اور تفریط بھی، یہ دونوں چیزیں راہ اعتدال نہیں ہے۔ نہ یہ کہنا درست ہے کہ اپنی طرف سے لوگ اضافے کرتے رہیں اور اپنی طرف سے لوگ ان راتوں میں بنائی ہوئی خود ساختہ بدعات کو رواج دیتے رہیں، جیسے شب برات کے موسم میں یا وقت پہ ہمارے ہاں بر صغیر میں پٹاخے لوگ چلاتے ہیں، روشنیاں جلاتے ہیں گھروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں اور مساجد، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات عمدہ پکوان کی رات ہے، تو اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو لوگوں نے اضافہ کر رکھا ہے بر صغیر میں اور دیگر ممالک میں۔ تو یقین کیجئے اعتدال کی رائے، وسط رائے، درمیانی رائے وہ ہے جسے کتاب و سنت نے ہمارے سامنے رکھا ہو، جسے ہم نے صحابہ کی سیرت سے سمجھا ہو، جسے ہم نے تابعین اور سلف صالحین کے اعمال سے سمجھا ہو۔ انشاءاللہ ان حضرات کا کیا طریقہ کار تھا، اس طرف بھی ہم اشارہ کریں۔ تو غرض کہنے کی یہ ہے کہ اسے مبارک نہ کہنا اور اس کی برکات اور افضلیت کا انکار، یہ اس رات کی شان میں تفریط ہے۔ تو افراط سے بھی فرزان اسلام میں بچنا چاہیے، اور پھر تفریط سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، نہ اپنی طرف سے کسی چیز کا ہم اضافہ کریں اور نہ ہی اپنی طرف سے ہم اس کی شان میں کمی کریں۔ یہ ہے اعتدال کی راہ، اور آج کی اس مجلس سے ہمارے اسی امر کا بیان ہمارا مقصود ہے۔ ہم نے جیسے کہ اشارہ کیا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اس لیلہ مبارکہ سے مراد کیا لیتے ہیں، یہ بات سنی۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ جناب رسول اللہ سے روایت یوں کرتی ہیں کہ آپ سے پوچھا
کہ تمہیں پتہ ہے ایو لیلۃ ہذہ، یہ لیلہ مبارکہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہذہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی نصف رات ہے، یعنی مہینہ 30-29 کا ہوتا ہے، اور نصف مہینے کا یہ ہے جو 14 تاریخ کے بعد رات ہو، یعنی 15ویں رات۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ عز وجل، اس رات کو یتلو علی عبادہ، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اپنے بندوں پہ مطلع ہوتے ہیں، اپنے بندوں پہ نظر رحمت فرماتے ہیں، اپنے بندوں پہ مغفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا کہ پھر فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، تو اللہ سے بخشش مانگنے والے ہیں ان کی بخشش فرما دیتے ہیں، وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، اور جو اللہ کی رحمت مانگنے والے ہیں انہیں اللہ رحمت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، اور جو لوگ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں دوسروں کا، ان کو اپنی حالت ہی پہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے نہ یہ رحمت ہے، نہ مغفرت ہے، اور نہ ہی ان کے لیے بخشش کی رات ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی سنی، عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل اللہ الى السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ آسماء دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، کب؟ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو، یعنی مہینے کی نصف والی رات کو، فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر ایک کی مغفرت اللہ فرما دیتے ہیں، إِلَّا رَجُلٍ مُشْرِكٍ، وہ شخص جو اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ شرک کرتا، اس کی ذات میں شرک کرتا ہے، یہ تو آج بلکہ کسی زمانے میں بھی مسلمانوں سے توقع نہیں کی جا سکتی، یا اس کی صفات میں، جیسے اللہ نے انسانوں کا نفع نقصان اپنے پاس رکھ رکھا ہے، لا ينفع احدا الا ہوا، کسی کو نفع پہنچانے والا صرف وہی ہے، اور کسی کو نقصان پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ من یہد اللہ، جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت والا نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جب اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے رحمت کو کھول دیں، فلا یمسک لہا، کوئی روکنے والا نہیں، اور جو بند کر دیں تو کوئی کھولنے والا نہیں۔ تو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا میرے احباب کرام یہ شرک اکبر ہے۔ اب صالحین اللہ کے نیک بندے اور اس امت کے صحابہ کرام ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اس امت کے علماء، صلحاء اور زہاد، زاہدین ہوں، یہ سب کے ساتھ ہمارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں، لہذا کسی سے نفع اور نقصان کی امید رکھنا اور اس سے طلب کرنا یہ۔ پھر اللہ نے اپنے بندوں کو جو دے رکھا اور ان میں جو تقسیم کر رکھی ہے، مال میں، عہدے میں، عزت میں، تو کسی کے مال، دولت اور عزت کو دیکھ کر اس کا حسد کرنا اور یہ تمنا رکھنا کہ اے اللہ تو اس سے اس کو چھین لے، اصل یہ ہے حسد و بغض، کہ بندہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے زوال کا تمنا کرنے والا ہو، یہ چھن جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کو نعمت میں دیکھ کر اس جیسی نعمت اللہ سے مانگ لے تو یہ رشک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ ہمارے ظاہر اور باطن کا تزکیہ رسول اللہ نے فرمایا۔ قرآن حکیم میں یہ فرمایا کہ اللہ نے اہل ایمان پہ احسان کیا، انہی میں سے رسول کو بھیجا، وہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات کریمہ ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا کیا کرتا ہے؟ ویعلمہم، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، کتاب و سنت کی، ویزکیہم، اور ان کی
کیا کرتا ہے؟ پاکیزگی کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، طہارت کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کس طرح بندوں کے اندر سے گندی صفات کو کورید کے نکالا، اس طرح ان کے دلوں سے حسد، بغض، کبر، کینہ، عداوتوں، ان کو صاف کر دیا اہل ایمان کے قلوب سے۔ وحبب الیکم الایمان، اللہ نے اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے کفر کو، فسق کو، نافرمانی کو، ان جذبات کو اللہ نے مکروہ بنا دیا کہ اہل ایمان نیکی کو پسند کرنے والے اور برائی سے نفرت کرنے والے ہیں۔ یہ ہے تربیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ دیکھیں کہ اس مبارک رات میں بھی اس میں مغفرت اور رحمت اور بخشش اللہ تعالیٰ کی عام ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ سوال فرماتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے رحمت مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، ہدایت مانگنے والا، اپنی نعمتوں کا اعلان فرماتے ہیں اور جو مانگے پھر اسے عطا کرتے ہیں۔ تو اب غرض ہماری صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مبارک ساعات ہوتی ہیں، کچھ مبارک ایام اور راتیں ہوتی ہیں جن میں اللہ کی خصوصی نفحات اور اس کی رحمت کے مواقع ہوتے ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان مواقعوں سے نفع اٹھاؤ۔ احباب کرام، پوری دنیا میں چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، مہینے کا آغاز ہوتا ہے، مہینے کا اختتام ہوتا ہے۔ شعبان کا چاند، اے میرے احباب کرام، دنیا کے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں بسنے والے برادران، آپ کے ہاں بھی یہ چاند نکلتا ہے، آپ کے ہاں بھی یہ لیلۃ النصف آتی ہے۔ اب آپ کو اس غنیمت سے خوب لوٹنا چاہیے اور اللہ کی اس رحمت سے ضرور فائدہ اٹھانی چاہیے۔ آپ کو علم ہے کہ شعبان سے پہلے رجب ہے، اور رجب حرمت والا مہینہ ہے، اور ہم نے پہلے بتایا تھا کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت کو اللہ نے زمین و آسمان کی خلقت کے ساتھ ہی پیدا فرما دیا۔ اور انتہائی افسوس ہے ہمیں اپنے برادران کی حالت پہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں حرمت والے مہینے کیا ہیں، جبکہ رجب کی حرمت کو جاہلیت کے جاہل بھی جانتے تھے۔ پھر اس رجب کے بعد شعبان آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یغفر عنہ کثیر من الناس، اس کی عظمت اور اس کی قدسیت اور اس کی شان سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ تو یہ غفلت والا وقت ہے، اور یاد رکھیں کہ نیکی اور طاعت، فرما برداری اللہ کی غفلت کے وقت میں وہ عام حالات سے بھی بہتر ہے۔ تو اس مہینے میں اعمال صالحہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے اس مہینے کی بلکہ بعض احادیث میں فرمایا کہ شعبان الشہری، یہ میرا مہینہ ہے شعبان۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے مہینوں میں کسی مہینے میں رمضان کے سوائے اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے، اور پھر آگے اس کا سبب بھی بتایا، آپ نے خود ہی فرمایا، ایک تو یہ کہ لوگ اس میں غفلت میں رہتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس میں اللہ بندوں کے اعمال کو اپنی طرف اٹھاتا ہے اور فیصلے فرماتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اٹھے تو میں روزے کی حالت، یہ ایک سبب آپ نے فرمایا۔ ایک لوگوں کی غفلت کے وقت اطاعت اللہ کو بہت محبوب ہے۔ جب گناہگار انسانوں میں آپ نیکی کرتے ہیں، آپ کا معاشرہ، آپ کا ماحول ان کا راز سے بھرا پڑا ہے، فحش کاموں سے اور باتوں سے ماحول آپ کا بھرا پڑا ہے، مگر اس میں آپ معروف کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اللہ کی بات اور اللہ کی ندا آواز لگاتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین جگہیں مساجد ہیں، وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور بدترین جگہیں بازار ہیں۔ تو بازار میں جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہیں، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے اللہ
پاک کا ذکر کرتے ہیں یا فارغ اور غیبتیں کرنے کے قرآن کی کسی آیت کا ورد کرتے ہیں، ماثور دعاؤں سے کسی دعا کو پڑھ لیتے ہیں، تو یاد رکھیں اے برادران اسلام، اس غفلت کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنا غفلت کے مقابلے میں ذکر آتا ہے، یعنی غفلت بے یاد ہو جانا، یاد نہ کرنا، اور ذکر یاد کرنا۔ تو بازاروں کو اللہ تعالیٰ نے شر البقا فرمایا ہے۔ جب سارا دن آپ لوگ فجر کی چاہے نماز پڑھ کے گئے، قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھ کے گئے، اور جب آپ گئے بازار میں آپ کا کام ہے یا دفتر میں، وہاں بالکل غفلت میں ہو، تو ان حالات میں جب آپ کسی معصور دعا کو پڑھ لیتے ہیں، کوئی یاد اللہ کی کر لیتے ہیں، تو آپ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے ہیں، اور آپ کو اجر مسجد میں ذکر کرنے والوں سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ کہاں پہ؟ بازار میں ذکر سے، اپنے دفاتر میں ذکر سے، اپنے دنیاوی کاروباروں میں ذکر سے، اپنی صنعت و صنعت میں ذکر کرنا۔ تو یہ وہ امور ہیں اے برادران اسلام جو آپ کی اور ہماری زندگی سے متعلق رکھتے ہیں، اور ان مبارک اوقات سے فائدہ اٹھانے سے متعلق ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو جو نصف شعبان ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نازل ہوتے ہیں، اور سوائے شرک کرنے والے کے اور حسد و بغض کرنے والے کے ایک ہی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ والی جو پہلی روایت گزری ہے، اس کو بیہقی نے روایت کیا ہے، کنز العمال میں یہ حدیث آئی ہے، سیوطی نے اسے نقل کیا ہے، اور یہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی روایت ہے، اسے بھی بیہقی نے مجمع الزوائد ہیثمی نے نقل کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کے رجال ثقہ ہیں، اور ترغیب و ترہیب میں منذری نے ذکر کیا ہے۔ یہ میں اس لیے حوالے دے رہا ہوں کہ ہمارے لوگ اس باب میں تفریط کرتے ہیں، اس کے شان میں حق تلفی اس کی کرتے ہیں، اور بعض لوگ افراد کرتے ہیں۔ اے میرے احباب، اس رات کو آپ نے پٹاخوں کی اور پٹاسوں کی اور شور و غل کی رات نہیں بنانا، یا صرف حلوے مانڈے پکانا اور کھانا، اس کی رات نہیں بنانا۔ کھانے پینے سے تو کوئی روکتا نہیں، مگر اس رات کے ساتھ کھانوں کو، پٹاخوں کو، شور و غل کو متعلق کرنا، یہ بجائے اللہ کی آنے والی رحمت کے اس رحمت سے اپنے آپ کو دور کرنا۔ لہذا میری گزارش ہے، بہت سی احادیث ہیں، مگر میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں کہ ہمیں ہر اس عمل سے بچنا ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرتا، اور وہ کیا میں نے بتایا؟ شرک نہیں کرنا، اور حسد اور بغض نہیں کرنا، اور والدین کی نافرمانی نہیں کرنا۔ والدین کو راضی رکھیں، اللہ کے ساتھ شرک سے بچیں۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ کس کس کی مغفرت نہیں ہوتی، فرمایا لا ينظر اللہ فیہا الی مشرک۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ لیلۃ نصف شعبان جو ہے، یہ آج کی رات وہ ہے، یعنی اس رات میں آ کے خبر دی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو بندوں کو جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں جتنے کہ بنی قلب کہ بکریوں کے بال ہیں۔ پھر فرمایا اس سے بچنا ہے میرے برادران اسلام کہ شرک کرنے والے کی طرف اللہ نہیں دیکھتے، حسد رکھنے والے کی طرف نہیں دیکھتے، ولا علاقات رحم، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کی طرف نہیں دیکھتے، ولا الی مسبلن، اور اپنا پاجامہ یا شلوار یا ٹخنا یا تہمت ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی، یعنی کبر کی یہ بھی علامت ہے، اور ولا الی عاق والدی، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اس کو بھی نہیں دیکھتے، ولا الی مدمن خمر، اور اس کی طرف جو شراب کا عادی ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک ایام میں ان کے نفحات سے، یہ ٹھنڈی ہوائیں جو رمضان سے پہلے شعبان میں چل رہی ہیں، اور یہ بھی سمجھیں کہ یہ اس ٹھنڈی ہوا کی طرح ہے جو موسلادھار بارش سے پہلے اللہ چلاتے ہیں، شعبان رمضان سے پہلے
پہلے آنے والا مہینہ ہے، لہذا ہمیں رمضان کی استعداد بھی کرنی چاہیے اور اس مہینے کے حق کو بھی ہمیں ادا کریں۔ میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ اس رات کی فضیلت کے بارے میں صدرہ صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، جن میں سے بعض صحیح ہیں اور ان کی صحت کا اعتراف معروف ہمارے دور کے محدث اور ناقد شیخ محمد ناصر الدین البانی نے بھی کیا ہے۔ تو یہ اسناد قابل استدلال ضرور ہیں، اور اتنی بڑی تعداد جب احادیث کی، اس میں کوئی صحیح ہو کوئی ضعیف ہو، مگر امت مسلمہ کو وہ کسی نیک عمل پر ابھارنے والی ہوں، تو قاعدہ امت مسلمہ کے ہاں یہ ہے کہ اس پہ عمل کر لینا یہی امت کے لیے مفید ہے۔ تو اس قاعدے کے مطابق اگرچہ بعض احادیث کی سند کمزور بھی ہو، لیکن امت مسلمہ کا عمل اس پر چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی حدیث کو قوت دینے والی چیز ہے، اور قابل اعتبار احادیث کو یوں قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصولی باتیں آپ اہل علم یاد رکھیں، اور یہ عمومی فضائل کی باتیں ہمارے عام برادران اسلام یاد رکھیں۔ میری دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہمارے عوام کو بھی اور ہمارے خواص کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے مبارک اوقات سے برکات اور رحمات اس کی حاصل کرنے والے ہم بنیں، اور اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے ہم دور رہنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔